ہمارے پاس ہے کریکٹرسٹکس فیبل کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں کہ فیبل میں کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. دیٹس وائی وی کین کنسیڈر دیم ایز فیبلس. تو فرسٹ ون ہے بریوٹی. وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ فیبل جو ہے وہ اس میں بریوٹی پائی جاتی ہے. ایک شارٹ اسٹوری ہوتی ہے جو کسی ایک ہی مورل لیسن پہ یا ایک ہی انسیڈنٹ پہ بیس کری ہوتی ہے. بالکل ہی کنسائزنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے اور ایک ہی سنگل واقعے کو یہ نریٹ کرتی ہے. اس کے بعد کریکٹرس ہم نے دیکھا تھا کہ کریکٹرس جو ہیں ہمارے پاس اس کے کیا آتے ہیں، نان ہیومن جو ہے وہ کریکٹر ہوتے ہیں. پلانٹس ہو سکتے ہیں، اینیملس ہو سکتے ہیں، کوئی اور آبجیکٹ ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے اسٹوری بن رہی ہے. جس طرح ہم نے ہیئر اینڈ ٹورٹائز کی مثال لی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس فوکس اینڈ گریپس والی جو ہے اسٹوری بھی موجود ہے. اس طرح ہمارے پاس لائن اینڈ ماؤس والی اسٹوری موجود ہے. تو نان ہیومن بینگس کے ساتھ جو ہے وہ اینیملس کے تھرو یا پلانٹس کے تھرو اسٹوری کو نریٹ کیا جاتا ہے. اب جو ان کے کریکٹر ہوتے ہیں فیبلس کے، دے کین اسپیک، دے کین ریزن اینڈ دے ہیو ایموشن ایز ویل. وہ بول بھی سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں. ان کی آپس میں جو ہے وہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کو دلائل بھی دے سکتے ہیں، ان کو اپنے ایموشن کو بیان بھی کر سکتے ہیں. تو ان میں سارے انسانوں کی کوالٹیز دی جاتی ہیں اور ان کریکٹرز کے ذریعے جو ہے ہمیں اس اسٹوری کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے. مورل لیسن کے فیبل میں مورل لیسن ہونا کو ضروری ہے. کوئی ایسا اخلاقی سبق جو کہ ہمیں اس کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مورل لیسن جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس جو اس کو ایسی اسٹوری جس میں ہم اس کو کسی نہ کسی چیز کو سیکھیں، کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں، کوئی جو ہے وہ نئی بات اس میں سیکھیں. تو مورل لیسن کا ہونا اس میں ضروری ہے. سمبولزم کہ جو بھی ہمارے پاس اس میں اسٹوری ہوتی ہے یا جو اس میں کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کوئی عام کانسیپٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سمبولک ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑے تھیم کو، ایک بڑی جو ہے وہ چیز کو سمبلائز کرنے کی کوشش ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہیئر اینڈ ٹورٹائز کی جو اسٹوری ہے اس میں ہمارے پاس جو وہ سمپلی ایک خرگوش اور کچھوے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹورٹائز کیا چیز سمبلائز کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو دوز ہو ورک ہارڈ اینڈ ورک کانسٹنٹلی، ٹھیک ہے، آل دو دے آر سلو ورکر. وہ سلو ہوتے ہیں، کام کرنے کی اتنی اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ محنت کرتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذہین ہوتے ہیں، بہت جو ہے وہ ان کے ہمارے پاس، لیکن وہ اتنے زیادہ محنتی نہیں ہوتے. ان کے پاس جو ہے وہ نیچرلی ایبلٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ان میں موجود ہوتی ہے یا کام کرنے کی اسکل ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے محنتی نہیں ہوتے. تو ایک طرف جو ٹورٹائز ہیں وہ ہارڈ ورکرز کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کو سمبلائز کرتا ہے. اور جو ہمارے پاس ہیئر ہے وہ سمبلائز کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے. تو ہمیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ اگرچہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کے ذریعے ہمیں ایک بڑی چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے، بڑی چیز کو سمبلائز کیا جاتا ہے. اینتھروپومارفائزیشن، جسے میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کسی چیز کو، بے جان اشیاء کو یا حیوانات کو انسان کی خصوصیات سے نوازنا، ٹھیک ہے، انسانی خوبیوں سے نوازنا یا انسانی خوبیاں ان میں انسانی کوالٹیز جو ہیومن کوالٹیز ہیں ان کو دے دینا. کسی بھی حیوانات کو یا بے جان اشیاء کو انسانی کوالٹی دے دینا، اس کو کہتے ہیں اینتھروپومارفائزیشن. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے بھی پتا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جو کریکٹرس ہیں وہ نان ہیومن ہوتے ہیں اور ان کو انسانی کوالٹیز دی جاتی ہیں اور وہ اسی طرح آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوری کو بیان کی جاتی ہے اور ان کے ذریعے میں مورل لیسن بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہیں ان کے جو تھیمس ہیں یا جو اس کے آئیڈیاز ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عالمگیر ہوتے ہیں.